کیونکہ اگر ہم اس ظاہر سی بات ہے رسم اور رواج ہم کیوں نبھاتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسم اور رواج اگر نہیں نبھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. رسم و رواج اگر ہم نہیں نبھائیں گے، کوئی بھی چیز آج ہر معاملات میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا. اس سے ہمیں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس معاملے میں کیا کہا ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. نبی کی بات چھوڑ دیجیے، ہمیں قرآن کس بات کی تعلیم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، ہمیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے. آج اکثر نوجوان قرآن اور سنت کو جھٹلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص، یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں یاد کر لیں، دھیان کر لیں کہ جہاں پر قرآن کی بات آ جاتی ہے، اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی بات آتی ہے کہ آپ کو یہ چیز اس طرح سے ادا کرنی ہے، یا سنت کی بات آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ یہ چیز نبی نے کہا ہے، یہ نبی کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی وہ نبی کا حکم ٹال دیتا ہے، قرآن کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. آج ہم تمام طرح کے معاملات میں، تمام طرح کے دنیاوی معاملات میں اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو ترجیح نہیں دیتے کہ اس معاملے میں قرآن نے ہم سے کیا کہا. اگر بالفرض کوئی شخص، کوئی انسان آ کر ہمیں یہ بات بتا بھی دے کہ اس معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات اس بارے میں یہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پرانی باتیں ہو گئیں. یاد رکھنا، ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، کسی کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جائے یا نبی کی بات پیش کی جائے، وہ کہے میں نہیں مانتا، وہ انسان وہیں پر کافر ہو جائے گا. اس پر توبہ واجب ہو گئی، پہلے وہ توبہ کرے، پھر دوبارہ کلمہ پڑھے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص نبی کے حکم کو ٹال دیتا ہے، نبی کی بات آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو وہ شخص کافر ہو گیا. یا کوئی شخص جب قرآن کی بات آئے وہ کہہ دے کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، آج کا دور ماڈرن دور ہو گیا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. یاد رکھنا. اب آپ غور کریں ذرا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چاہے شادی باراتوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ خرافاتی رسم و رواج جو پائے جاتے ہیں. اکثریت لوگ مہندی کے رسم، اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ مہندی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام بتائی ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آج کا دور ماڈرن کا دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، ہم تو لگائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ تو پرانا دور تھا، لوگ نہیں لگاتے تھے تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی، وہ پرانی باتیں ہو گئیں، اب تم کہاں پرانے زمانے میں جی رہے ہو، آج ماڈرن دور ہے، سب کچھ چلتا ہے. تو یاد رکھنا، ایسا انسان کافر ہو جائے گا. اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی حکم اگر آپ کو قرآن سے ملتا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کسی بھی ولی کا حکم پہنچ جائے، کسی صحابی کا حکم ہو یا کسی دنیا دار کا حکم ہو، آپ اس کو دیوار سے مار دیں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا حکم آئے گا، سب سے پہلے اللہ کا حکم آئے گا، اس کے بعد نبی کا حکم آئے گا، اس کے بعد صحابہ کا حکم آئے گا. اگر کسی کے پاس نبی کا حکم پہنچاؤ، ہمارے پاس کسی معاملے میں نبی کی کوئی حدیث موجود ہے، نبی کی اگر کسی معاملے میں کوئی بات کو لے کے نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اب اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں صحابی فلاں ولی نے تو ایسا کیا تھا، تو وہاں پر جب نبی کی بات ہے تو کسی ولی کسی صحابی کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ نبی افضل ہیں یا صحابی افضل ہیں؟ نبی افضل ہیں. نبی سے صحابی بنے ہیں، نبی کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو صحابیت کا درجہ ملا ہے. صحابیت کے، صحابیوں کے رستے پر چل کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جب انسان پوری طرح سے سنت پر داخل ہو گیا، قرآن پر چلنے لگا، تب وہ ولی بنا ہے. اب اگر اس کے برعکس کوئی انسان کہے، کوئی ولی آپ کو فرضی نقلی ولی آپ سے کہے کہ تم نماز نہ پڑھو، ہمارے مرید بن جاؤ، ہم تمہیں بخشوا دیں گے، کوئی نہیں بخشوانے والا ہے، کوئی بخشوانے والا نہیں ہے. آپ اپنی قبر میں خود ہوگا اکیلے. قبر میں کوئی اگر آئے گا تو صرف ایک شخص آئے گا، ایک ہی شخص آئیں گے. اگر راضی کرنا ہے تو انہیں راضی کرو، 4 لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ فرضی نقلی جو پیر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو ہم تمہیں بخشوا دیں گے، یہ نماز میں کیا رکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. قبر میں اگر ہماری کوئی مونس و غمخوار بن کر آئے گا، ہمارا ساتھی بن کر آئے گا،
تو وہ ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے. اگر راضی کرنا ہے تو انہیں راضی کرو, کیونکہ جب وہ قبر میں آئے